بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ بات یہ ہے کہ everybody needs inspiration because in the society there are negative assaults all the time on us from all the corners. اس لیے کہ یہ جو لائف ہے it's full of challenges, threats. ایسے ہے کہ you have to move against the stream, against the wind. یہ لائف جو ہے یہ ہواؤں کے رخ کے مخالف چلنے کا نام ہے، یہ ہے زندگی۔ اب اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، لائف کا مطلب یہ ہے کہ فل آف آبسٹیکلز، ایڈورسریز، نیگیٹو پیپل، بٹ یو ہیو ٹو سروائیو آل دوز تھنگس اینڈ یو ہیو ٹو کنٹینیو یور جرنی ناٹ اسٹاپنگ اینڈ نیور گیونگ اپ۔ اب جس بچے کو یہ تربیت ہو رہی ہو بچپن سے، آپ بتائیں جب اس کے سامنے یہ تمام نیگیٹو چیزیں پیش آتی ہیں، وہ تو کہے گا تو میرے تو والد صاحب نے پہلے بتایا تھا۔ It means he was expecting that was not altogether a new phenomenon for him، بلکہ اس کے جو استاد ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، بتاتے ہیں مثالوں سے، دیکھیں گے ہمیں بھی پیش آ رہی ہے، یہ بیٹا جب آپ بڑے ہوں گے آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ پھر وہ ان کو ایک ایسی چیز نہیں سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ ہی پیش آئی ہیں، میں ہی بدقسمت انسان ہوں، یا یہ قدرت میرے خلاف ہے، میری قسمت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی ایسے شخص میں جس کی بیلنسڈ انداز سے، پازیٹیو انداز سے تربیت ہو چکی ہے۔ یہی مینٹور کا بھی کام ہے، کیونکہ وہ اس کو پارٹ آف لائف سمجھتا ہے، بلکہ لائف کہتے ہی اسی میں پارٹ آف لائف کیا ہے؟ لائف تو ہے ہی ہنڈرنسز، ایگزامینیشن، ٹیسٹ، ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ایکسپوجرز، اس میں سروائیو کرنے کا نام ہے۔ اینڈ فار سروائیول یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دوز۔ فائٹ بندہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ میں جنگ جیتنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جو آپ کی زندگی کے دوران مختلف ایپیسوڈز آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اوور پاور کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ بہترین مخلوق ہیں اور سب سے زیادہ صلاحیتیں آپ ہی کو اس نے عطا کر کے بھیجی۔ جب سب سے زیادہ صلاحیتیں آپ کو دی ہیں اور انسانوں میں سب سے اچھے انسان کو دی ہیں، آپ کو شکست سے کیسے دوچار ہوں؟ اس لیے وہ پھر اعتماد سے جنگ کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ تمام نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں، جو بھی نیگیٹو مووز ہوتی ہیں، وہ شکست سے دوچار ہوتی ہیں اور آپ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جتنی بڑی اقوام ہوئی ہیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے طرز حیات کے ماڈل کو ان اصولوں پر استوار کیا تھا، اور جب انہوں نے یہ ماڈل چھوڑ دیے تو پھر وہ شکست سے دوچار ہو گئے ان اقوام افراد کے مقابلے میں جن میں وہ صفات بدرجہ عدم موجود تھی جو کبھی کسی وقت میں ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔ آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کیا مطلب مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی؟ وہ چند اصولوں کا نام ہے۔ وہ اصول کیا تھے؟ حق اور اپنے حق کے لیے باطل کے ساتھ اصولوں پر ٹکرانے کا نام سرنڈر نہیں کرنا۔ ابھی آپ تغلق کا ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے، اس میں دیکھیں ایک ہی اصول کا فرمایا کہ جب مخالف سے جنگ ہوگی تو اس اصول پر ہوگی، یا ہم فتح کر لیں گے یا اپنی جان کو ختم کر ڈالیں گے۔ سرنڈر آپشن ہے ہی نہیں۔ پھر ہوتی ہے 3 بر اعظموں پر حکومت، ایسے بندے سے کون جنگ کرے گا جس کو یہ معلوم ہو جائے یا اس نے مجھ پر غالب ہو جانا ہے یا اس نے جان کو دے دینی ہے۔ مصلحت، سرنڈر اور محصول ادا کر کے زندگی گزارنا تو نام ہی نہیں ہے اس کی۔ اور کتاب میں دیکھیں کیا ایک قبیلہ ہے، چھوٹا سا کائی قبیلہ، لیکن اس کے اصول ایسے بن گئے تھے جس نے مقدر بنا دیا کہ حکمرانی ہی نہیں کی ہوگی۔ منگول یورپ میں داخل ہونا چاہتے تھے، ترکی کے راستے داخل ہونا چاہتے تھے، استنبول تک اور بیونڈ استنبول جانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی دنیا پر حکمرانی کرنا۔
اگر وہ رکے ہیں تو ٹرکی میں رکے، آدھا اناتولیا فتح کر چکے تھے، اس کے بعد کائی قبیلے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کے اصول ڈیفرنٹ تھے، سرنڈر نہیں کرنا، ڈٹ گئے، اناتولیا کو فتح کرنا ان کا خواب ہی رہا۔ پھر منگول یورپ میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ یوکرین کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے سامنے۔ جس بندے کو معلوم ہے کہ میں نے علم کی دنیا میں آگے جانا ہے، حکمت و دانائی سیکھنی، معاشرے کو بہترین نظام دینا ہے، اور دنیا میں اس وقت جو ویپن چلتا ہے وہ قابلیت، ایبلٹی ہے، پوٹینشل ہے، پروفیشنلزم ہے، دنیا کا علم ہو، شعور ہو، انڈیپینڈنٹ ہی بندہ میں بتاؤں کریٹو اور انوویٹو ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کے دباؤ میں پلنے والے میں نہ نئی سوچیں آتی ہیں، نہ وہ چیزوں کی اختراع کر سکتا ہے۔ ساری تھرڈ ورلڈ ان جکڑ بندیوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ یہ مرہون منت ہیں ویسٹ کے، اپنی سوچوں کو سرنڈر کر دیتے ہیں، سبمیشن میں زندگی گزارتے ہیں، سبجیکٹس کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ حکمران، رولر اور غالب تو وہ لوگ ہیں، وہ ساورن ہیں۔ وہاں فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کا جو جھنڈا ہے اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کبھی آپ نارتھ سٹار کو ایک ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو وہاں ایک جھنڈا نظر آئے گا، اس پہ لکھا ہوگا فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن۔ یہ جھنڈا انہی کو نظر آتا ہے اور انہوں نے اس کو بلند رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے پھوٹتے ہیں چشمے انوویشن کے اور کریشن کے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ساری ڈسکوریز یورپ اور امریکہ میں ہو رہی، ساری تھرڈ ورلڈ فالس پرائڈ میں جینا پسند کرتی، کرپشن میں ڈوبی ہوئی، انتہائی کرپشن میں۔ سارا افریقہ کرپٹ، لیٹن امریکہ کرپٹ، ایشیا کے بے شمار ممالک کرپٹ، اقتدار اور پیسوں کا مس یوز ہے بائی دوز ہو آر ان پاور کوریڈورز۔ کوالٹی ایجوکیشن ہی چونکہ انوویٹو، کریٹو اور ان تمام زنجیروں سے نکالتی ہے اور شکل سے آپ کو نکالتی ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہی نہیں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو تھرڈ ورلڈ نکالیں اس کے آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، ایم آئی ٹی اور اسٹینفورڈ کے مقابلے میں۔ اب دنیا میں ویکسین تقسیم ہوئی ہے، فخر سے کہا یونائٹڈ اسٹیٹ نے کہ میں نے فائزر اتنی تقسیم کی ہے ساری دنیا میں فری۔ ساری دنیا میں جتنی بھی ویکسین بنی ہے، ٹوٹل جتنی استعمال ہوئی ہے اور دی گئی ہے اور لگائی گئی ہے، وہ ساری ایک طرف، اور کیلی فائزر جو میں نے راؤنڈ دی گلوب تقسیم کر دی ہے، وہ سب سے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ اور کوئی مسلمان قوم میں سے بھی تو کوئی ملک ہو سکتا تھا نا 57۔ اور ان کے پرائڈ تو دیکھیں، آپ کسی عرب ملک کے چلے جائیں، آپ کو جیسے دھتکارتے ہیں، جیسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ ابھی عجم اور عربی اور کی تفریق رکھے ہوئے نہیں ہے تو جا کر دیکھ لیں کیسے آپ کے ساتھ سلوک کرتے۔ اور نبی آخری زمان ایک فقرہ کیا کہتے آخری خطبے میں، دیکھیے کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت کی بنیاد تقویٰ ہے، بتائیں موجود ہے ان میں؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں، اور ایٹیکیٹ سیکھنے ہیں تو آپ کو کفار کے پاس جانا پڑے گا۔ وہاں پہلے 2-3 سال بچے کی وہ کتابیں نہیں سکھائی جاتی، صرف ایٹیکیٹ سکھائی جاتی۔ آپ اگر جا رہے ہیں آگے، آپ کے پیچھے کا بندہ دروازہ پکڑے رکھیں جب تک وہ بھی اس میں گزر نہ جائے، اور گزرنے کے بعد وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور شکریہ وصول کیسے کرنا ہے؟ ویلکم کہہ کے آپ نے وصول کرنا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ایسے دروازہ چھوڑتے ہیں آپ کے ماتھے پر لگتا ہے۔ ابھی آپ بات کر کے دیکھیں کسی، وہ جی آپ نے ویسٹ کو اٹھا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ اٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اٹھا سکتے ہیں، آپ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آپ ہی تو دنیا پر حکمران ہیں، آپ ہی ایجاد کر رہے ہیں، آپ کے پاس تعلیم ہے، ویسٹ ساری آپ کے مرہون منت ہے۔ باعزت زندگی آپ کا مقدر ہے، آپ نے جینی ہے، رائٹ۔ یہ رائٹ کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ۔